من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پہلی والی آیت میں یعنی آیت نمبر 58 میں یہ ذکر کیا گیا کہ 3 اوقات میں چھوٹے بچے اور گھر کے اندر کام کرنے والے بھی اجازت لے کر داخل ہوا کریں 3 اوقات میں۔ چنانچہ شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، ان کا ایک غلام ان پر داخل ہوا تو سطر کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں داخل ہونے سے منع کر دیں، ایسی میری خواہش ہے۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان 3 اوقات میں کوئی بھی آدمی داخل نہ ہو بغیر اجازت کے، اور اس میں غلاموں کو بھی ہدایت دے دی گئی اور چھوٹے بچوں کو بھی جو سمجھدار ہو گئے ان کو بھی ہدایت دے دی جائے، سکھایا جائے۔ اور 3 اوقات یہ ہیں، صلاۃ فجر سے پہلے دوپہر میں اور صلاۃ عشاء کے بعد۔ عشاء جو ہے یہ مغرب کو بھی کہتے ہیں اور عشاء کی نماز کو بھی عشاء کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد عشاء کی نماز ہے جس کو عشاء اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اب چند فضائل سنا دیتا ہوں عشاء کی نماز کی۔ 3 روایتیں ہیں، قرطبی سے نقل کرتا ہوں، تفسیر کی ایک کتاب ہے قرطبی، اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی 40 دن تک عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا اور اس کی رکعت نہ جائے تو اس کا نام جو ہے آگ سے نجات پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 40 دن کی پابندی کرنی ہے، 40 دن میں انشاءاللہ پابندی ہو جائے گی تو اس کو عشاء کی نماز پڑھنے کی ہدایت بھی ہو جائے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات کی قیام کا ثواب ملے گا، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو دوسری آدھی رات کی نماز کا ثواب ملے گا۔ حضرت کعب کی روایت ہے، تیسری روایت، جس نے عشاء کی نماز پڑھی 4 رکعت فرض اور اس کے بعد 4 رکعت، ہم لوگوں کے یہاں مشہور ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، اس طرح ہے ہمارے یہاں مشہور۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، لیکن بعض روایتوں میں 4 رکعت کا ذکر آیا ہے کہ 4 رکعت ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں خاص کر کے 4 رکعت والی روایت کو ترجیح دی گئی، اس لیے 4 سنت کے بعد 4 فرض پڑھیں، 4 فرض کے بعد 4 سنت پڑھیں، 2 رکعت سنت نہیں 4 رکعت سنت پڑھیں۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے 4 رکعت نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر 4 رکعت سنت پڑھی،
اس کو گویا کہ لیلۃ القدر مل گئی اتنا ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو یاد ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی دل کی ساتھ خشوع کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھے، ورنہ بعض مرتبہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور امام نے کیا پڑھا ہے، تو وہ یاد بھی ہو کہ کیا پڑھا ہے، یعنی خشوع کے ساتھ 4 رکعت فرض اور 4 رکعت پڑھ لی تو گویا کہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بچے بالغ ہو جاوے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے بالغ ہو جاوے، پہنچ جاوے اپنے بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب ان سے کہہ دیا جاوے کہ تم بھی اجازت لے کر داخل ہونا، جیسے دوسرے لوگ اجازت لے کر ہر وقت داخل ہوتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں تو ان کو کہا گیا کہ طوافون علیکم، طوافات میں سے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے 3 اوقات کے علاوہ میں اجازت ہے۔ ویسے شریعت میں سور، بلی کا جھوٹا، جس کو بلی کا سور کہتے ہیں، بلی کا سور جو ہے وہ ناپاک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں اس کا جھوٹا بھی ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں، اور بلی کا گوشت حرام ہے، لہذا اس کی لعاب جو پیدا ہوتی ہے گوشت سے وہ بھی ناپاک ہے، لہذا اس کا سور ناپاک ہونا چاہیے، بلی کا سور۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ تم پر آنے جانے والوں میں سے ہیں، گھر میں آتی جاتی رہتی ہیں، اس سے بچنا دشوار ہے۔ پہلے زمانے میں کہیں ایسے فریج اور پنجرے بنے ہوئے نہیں تھے تو اس سے بچنا دشوار ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اس کا سور پاک ہے، کھا سکتے ہیں۔ دیگر ائمہ کے یہاں تو اس کا سور پاک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں پاک ہے لیکن مکروہ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مثلا دودھ میں یا سالن میں منہ ڈال دیا تو اگر صاحب استعداد ہیں اور دوسرا انتظام کر سکتا ہے، بھوکا مرنا نہیں پڑے، تو پھر اس کو استعمال نہ کرے، کسی کو دے دے، غریب آدمی کو، وہ استعمال کر لے۔ اور اگر خود غریب ہو، دوسرا اس کی جگہ قائم نہیں کر سکتا ہے، پریشانی ہے، تو پھر وہ خود استعمال کر سکتا ہے، اس کو استعمال کر لے۔ ورنہ اگر استعمال کرے گا صاحب استعداد ہوتے ہوئے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، کراہت ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ دیگر ائمہ کی یہاں تو پاک ہی ہے۔ تو علت یہ بیان کی کہ وہ چکر لگانے والوں میں سے ہیں، اس لیے تخفیف ہو گئی۔ تو اسی علت کی وجہ سے یہاں پر بھی کہا گیا طوافون علیکم بعضکم بعض، کہ تم پر آنے جانے والوں میں سے یہ بچے ہیں اور خدام ہیں، کام کرنے والے ہیں، لہذا دیگر اوقات میں اجازت نہ لیں تو گنجائش ہے۔ ہمارے یہاں انسان کا سور ناپاک ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا گوشت حرام ہے، لیکن انسان کا گوشت پاک ہے، حرام اس لیے ہے کہ اس کی کرامت کی وجہ سے، اس کے اکرام کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا، ورنہ گوشت پاک ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا سور بھی پاک ہے، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس کا سور پاک ہے، چاہے کافر ہو تو بھی اس کا سور پاک ہے۔ شرط یہ ہے کہ شراب نہ پیو، شراب پی کر فوراً اگر پانی پی لے تو شراب کے ذرات اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، جب بچے بالغ ہو جاوے تو اجازت لے، جیسے کہ اگلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ بالغ کب ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں اس کی عمر 18 سال ہے، اور دیگر ائمہ کی یہاں اس کی عمر 15 سال ہے، اگر احتلام نہ ہو تو۔ اگر اس سے پہلے احتلام ہو جائے
چاہے 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، تو وہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر احتلام نہیں ہوا ہے، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر 15 سال کے بعد اس کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ دیگر ائمہ کی ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں اس کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ تو یہ اگر بالغ ہو جاوے تو اجازت لے، جیسے کہ اگلے لوگ اجازت لیتے تھے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں، سوائے یہ کہ زینت کی مواقع کو ظاہر نہ کریں، اور اگر بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے۔ اللہ سمیع علیم ہیں، سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ بوڑھی اور ہو جاوے اور نکاح کی امید نہ ہو، حیض بھی نہ آتا ہو، ایک دم بوڑھی ہو گئی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بغیر برقعے کے آ سکتی ہے، اور تمام انسان اس کے لیے محرم کی طرح ہو جائے گی۔ جیسے محرم کے سامنے وہ جا سکتی تھی، ایسے غیر محرم کے سامنے بھی وہ زائد کپڑوں کو اتار کر جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ بال تو سطر ہے، بال نہیں کھولیں گی۔ اور ویسے بھی بوڑھی عورتیں اس کے اوپر کپڑا باندھتی ہیں، آج بھی میسر جس کو کہتے ہیں، بالوں کے اوپر کپڑا باندھتی ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورتیں اگر برقعے کے بغیر نکلیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن زینت کو ظاہر نہ کریں، سونا وغیرہ پہن کر نہ نکلیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ بھئی بڑھاپے میں بھی اگر وہ لوگ اپنا برقع نہ اتاریں تو پھر یہ بہتر کہا گیا ہے اس کو کہ یہ پھر بہتر ہے ان کے لیے۔ حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرکز پر تھے اور سبق پڑھاتے تھے، تو اس میں آیا کہ بوڑھی عورت باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی ہے نماز کے لیے۔ یہ مسئلہ آیا، وہ نکل سکتی ہے لیکن 3 اوقات میں منع کیا گیا ہے، مغرب، عشاء اور فجر میں۔ باقی 2 وقت میں وہ نکل کر نماز پڑھنے کے لیے آوے، بوڑھی عورت تو آ سکتی ہے۔ جوان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 3 اوقات میں نہ نکلے، اس لیے کہ وہ بوڑھی ہے تو میرے جیسا کوئی بوڑھا بھی ہوگا، حضرت نے فرمایا، اس لیے 3 اوقات میں نکلنے سے منع فرمایا۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، برقعے کے ساتھ نکلے یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم۔ آگے کی جو آیت ہے وہ اس پر نازل ہوئی، آگے کی آیت کہ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اب صحابہ پر تھوڑی سی تنگی ہو گئی۔ تنگی یہ ہو گئی کہ آپس میں پیسے نکال کر مل کر ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ بھی کھاتے ہیں، وہ پیسے نکالو سب مل کر دعوت کرے گی، تو سب مل کر دعوت کرتے تھے۔ تو اس میں اندھے بھی ہوتے تھے، مریض بھی ہوتے تھے، اپاہج بھی ہوتے تھے،
ہم لوگ تو اندھوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، مریض اور عارج کے ساتھ یعنی لنگڑے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، طبیعت کا آدمی ہو تو ساتھ میں کھانا کھائیں گے، یہ ہے آدمی کی۔ تو کھانا کھاتے تھے ساتھ میں، تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہنے لگے ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے پلیٹ میں جو اچھا اچھا کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیں گے، اور وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ کھا نہیں پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ناحق طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، تو یہ ناحق کھانا ہوا، اس لیے وہ کترانے لگے کہ اب آما کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اسی طریقے سے مریض تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور عارض جو ہے اس کے لیے بھی بیٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے، بیٹھنے میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، تو اتنا کھا نہیں سکتا ہے۔ تو ادھر یہ حضرات یہ کہنے لگے کہ آیت نازل ہوئی تو ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ورنہ یہ باطل طریقے سے کھانا ہوگا۔ اور ادھر وہ صحابہ، عجیب دور تھا، وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ کھانے میں ان کو حرج ہوگا، شاید میں اندھے پن کی وجہ سے پوری پلیٹ میں ہاتھ پھیرا کر زیادہ کھا جاؤں اور وہ کم کھاوے ہماری رعایت میں۔ تو ادھر وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں کھانا کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ، لمبی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر اور نہ اپاہج پر اور نہ مریض پر اور نہ تم پر، یہ کہ کھاؤ تم تمہارے گھروں سے، تمہارے گھر سے، اپنے گھر سے کھاوے اور ساتھ میں ان کو کھلاوے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جان بوجھ کر اندھے کے سامنے سے سارا گوشت اپنی طرف لے رہے ہو اور کھا جاؤ تو یہ ناحق ہوگا، باقی اپنے پاس سے کھاتا رہے اور وہ اپنا مقدر کا کھاوے ہم اپنے مقدر کا کھاوے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ آج کھنچے میں بیٹھے تو اچھی اچھی بوٹیاں اپنے پاس لے لے اور شوربہ چھوڑ دے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو یہاں صحابہ کی یہ صفت تھی، اللہ نے نازل فرمایا او بیوتی ولا انفسکم، نہیں تم پر کوئی حرج کہ تم اپنے گھر سے کھاؤ، تمہارے آبا یعنی باپ کے گھر سے کھاؤ، باپ کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، او بیوتی امہاتکم، اپنی ماں کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی اخوانکم، اپنے بھائی کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی اخواتکم، اپنی بہن کے گھر سے کھاؤ۔ بھائی بہن کے گھر جا سکتے ہیں، عام طور پر اجازت ہوتی ہے، اگر 36 کا آنکڑا نہ ہو تو آج تو بھائی بہن کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا ہے اور جا نہیں سکتے، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ او بیوتی اعمامکم، اپنے چچا کے گھر سے، او بیوتی عماتکم، اپنی پھوپھی کے گھر سے کھا سکتے ہیں، او بیوتی اخوالکم، او بیوتی خالاتکم، اپنے ماموں کے گھر سے، اپنی خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم، یا اپنے غلام کے گھر سے، اس لیے کہ غلام کا مال اپنا مال ہوتا ہے، مفاتحہ او صدیقکم، یا جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں یا دوستوں کے گھر سے۔ چابیاں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ جہاد کے لیے جاتے تھے تو اندھوں کو، مریض کو، اس طرح معذورین کو اپنے گھر کی چابی دے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم اس میں سے استعمال کر سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، تو وہ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم استعمال کریں گے تو شاید ان کے منشا کے خلاف ہوگا، وہ کیسے استعمال کرنے کی اجازت دے کر گئے ہیں، اس لیے ڈر کے مارے ان آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم کو چابی دے کر گئے اور اجازت دی ہے تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔
ہمارے یہاں بھی جو لوگ باہر بیرون ملک میں رہتے ہیں، سامان اگر بڑھا ہوا ہے اور وہ کہیں کہ تم استعمال کر سکتے ہو تو مفاتیحہ اس میں آ گیا، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور صدیقکم اپنے دوست کے یہاں سے بے تکلف دوست ہو اور اس کے گھر جا کر کھانا کھانے سے وہ خوش ہوتا ہو تو پھر اس کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں۔ حضرت معمر اور قتادہ دونوں دوست ہیں اور محدث ہیں۔ معمر جب قتادہ کے گھر گئے تو سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی تو بلا اجازت اس میں سے کھانے شروع کر دیے۔ تو قتادہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا وہ صدیقکم میں داخل ہے، دوست کے گھر سے کھاؤ۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے ان کو اجازت تھی پہلے سے ہی، اس لیے اگر دوست کے گھر سے کھاوے تو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ حضرت طلحہ کا ایک باغ تھا بیرحا، اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی اجازت کے بغیر اس باغ میں جاتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے۔ اور صدیقکم میں یہ داخل ہے، دوست کے یہاں سے کھانا کھانا چاہے پینا چاہے تو پی سکتے ہیں۔ اور بیرحا جو ہے ایسا باغ تھا جو مسجد نبوی کے قریب تھا اور حضرت طلحہ کو بہت پسند تھا، بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کرو گے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، نیکی کو پا نہیں سکتے ہو۔ تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو مسجد نبوی کے قریب ہے، میں اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نازل ہو گئی ہے، اب دیکھو کیسا ایمان تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو صدقہ کرو، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو آپ نے اپنے رشتہ دار حضرت کعب ابن مالک اور حضرت حسان کو یہ بات صدقہ کر دیا، دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ تو لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا تنہا کھاؤ، مل کر کھاؤ یا تنہا کھاؤ۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ تنہا کھاتے نہیں تھے جب تک کہ کوئی ساتھی نہ مل جائے، تو ساتھی کے ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ عرب کے اندر آج بھی ہیں، وہ کھانے والے ہوتے ہیں تو ایک انڈے کے بجائے 5 انڈے پکائے اور کہتے ہیں کہ اکیلا کھانے میں کیا مزہ ہے، کوئی کھانے والا آ جاوے تو پھر چاہے بچ جاوے۔ اس لیے عرب میں سب سے زیادہ کھانا بچتا ہے اور سب سے زیادہ ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے، وہاں سب سے زیادہ کھانا پکایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ڈسٹ بن میں بھی پھینکتے ہیں۔ تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی آوے تو کھاوے، جب کوئی نہیں آتا تھا تو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے، بھوکے رہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تنہا کھاؤ یا ساتھ مل کر کھاؤ۔ آگے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کرتے ہیں، آیت پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔